السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو سب پریشان اس بات سے ہیں کہ ہمارے جو آن لائن ایگزام ہو رہے ہیں بیسیکلی اس کے اندر لاگ ان کیسے ہونا ہے، کس ویب سائٹ پہ جانا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال سے سب ڈاؤ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے پی ڈی ایف کی فائل کو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے ان لوگوں نے گائیڈ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن دے دوں ویڈیوز کے حوالے سے، اس کے علاوہ کس طریقے سے ہم وہاں لاگ ان ہوں گے، اور ہمارے پاس ہماری جو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ بیسیکلی جنریٹ ہوگی کہاں سے۔ تو لاسٹ ٹائم آپ سب سے آپ کی ای میل مانگی گئی تھی، تو وہ اسی وجہ سے مانگی گئی تھی کہ ڈاو والوں کا رول تھا کہ جو جس کی ای میل ہوگی ہم اس کو اسی حساب سے اس کی یوزر نیم آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ وہاں سینڈ کریں گے پلس لنک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو بس یہ جو ہے پریکٹس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے اس لنک پر جانا ہے اور کس طریقے سے وہاں پر لاگ ان ہونا ہے۔ اب انہوں نے جو یوزر آئی ڈی پاسورڈ دیا ہے وہ ہمیں ایگزامپل کے لیے ایک پریکٹس پلس اس کا جو پاسورڈ ہے اس حساب سے ایک پاسورڈ بنا کے جنریٹ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پر ایک سیمپل کے طور پر ایک پیپر رکھا ہوا ہے، اس کو آپ کو سولو کرنا ہے۔ اور مطلب انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا بیسیکلی پیپر کچھ اس طریقے سے ویو ہوگا آپ کے جو یوزر نے اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد، تو آپ لوگوں کو اس حساب سے اپنا پیپر جو ہے سولو کرنا ہے۔ تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بالکل سمپل ہے۔ بس آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کا پیپر ہو، آپ 30 منٹ پہلے وہاں لاگ ان ہو جائیں اپنی آئی ڈی پر، اور لاگ ان ہو کر آپ وہیں پر رکیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا ٹائم مطلب پیپر کا اسٹارٹ ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے، بس اب جب آپ کوئی لیپ ٹاپ پہ ہے تو آپ کو F5 سے ریفریش کرنا ہے اپنا پیج۔ اگر آپ لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے، ڈیسک ٹاپ پہ ہیں، تو وہاں بھی آپ کو کی بورڈ سے F5 پریس کر کے اپنا جو پیج ہے وہ ریفریش کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں پیپر ہے وہ وہاں پر ویویبل ہو جائے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل کسی کے پاس پیپر ویو نہیں ہوتا ہے تو ان کے پاس دو مسئلے ہو سکتے ہیں، یا تو انہوں نے F5 کر کے ریفریش نہیں کیا اپنا پیج، یا تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کا جو نیٹ ہے پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ دوسری ویب سائٹ اوپن کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کی دوسری ویب سائٹ اوپن ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کا نیٹ پراپر چل رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک دن ایک ویب سائٹ کے اوپر اتنے سارے لوگ لاگ ان ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کی جو بینڈوڈتھ ہوتی ہے وہ تھوڑی لو ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے 30 منٹ پہلے آپ کو لاگ ان ہونا ہے، اور آپ کو مطلب وہیں اسٹے کر کے اپنے پیپر کا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ مطلب جب فار ایگزامپل آپ کا پیپر اگر 11 بجے شروع ہوتا ہے تو آپ کو 10:30 پر آن لائن ہو کے وہیں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے بالکل پرفیکٹ ٹائم کے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ 11 پر اگر آپ کا پیپر اسٹارٹ ہونا ہے تو 11 پر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے لاگ ان نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو 30 منٹس پہلے اپنی جو یوزر آئی ڈی ہے، پاسورڈ ہے، وہاں جا کے لاگ ان کر دینا ہے۔ تو ہم سمپل جو ان کا پروسیس ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں نے ایک لنک دیا ہوا ہے، ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈاؤ کی ایک اپنی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، لیکن وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو یہ ویب سائٹ ہے وہ بیسیکلی یوزر کو پریکٹس کے لیے سیمپل کے طور پر دی ہے کہ آپ یہاں جا کر اپنی جو پریکٹس ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہ سارے آپشن آ رہے ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، لاگ ان کرنا ہے۔ رائٹ سائڈ پر بالکل ٹاپ پر دیکھیں آپ، یو آر ناٹ لاگ ان، مطلب اس کا مطلب یہ کہ آپ ابھی تک لاگ ان نہیں ہے۔ جب آپ لاگ ان کر لیں گے تو آپ کا بیسیکلی یو آر ناٹ لاگ ان کی جگہ پر آپ کا جو ہے یوزر نیم آ جائے گا، یعنی آپ کا جو نام ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کا نام امجد ہے تو وہ مطلب وہاں پر امجد لکھا ہوا آ جائے گا۔ اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، اپنی جو یوزر آئی ڈی ہے وہ انٹر کرتا ہوں، اس کے بعد پاسورڈ ہے $123 اور لاگ ان کر دیتا ہوں۔ اچھا، ریممبر کا آپشن اس لیے ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اپنا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک یوزر نیم اور پاسورڈ جنریٹ کیا ہوا ہے، تو آپ ریممبر پر چیک لگا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار اپنا یوزر نیم پاسورڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ کسی انٹرنیٹ کیفے میں ہیں یا کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کو پاسبل ہے کہ اس سسٹم پر کوئی اور بھی آ کے بیٹھے گا، تو وہاں پر آپ کو ریممبر کے اوپر چیک نہیں لگانا۔ اچھا، یہاں دیکھیں رائٹ سائڈ پر ٹاپ پر آپ کے پاس ڈاؤ پریکٹس ایگزام، یعنی کہ ہم نے جو یوزر آئی ڈی لاگ ان کی اس کا پورا نام انہوں نے ڈاؤ پریکٹس ایگزام کے
طور پہ رکھا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنی پروفائل دیکھ سکتے ہیں, ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں. ڈیش بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیج جہاں پر آپ کو پیپر جنریٹ ہوگا. اچھا اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں جو یہاں پر کچھ آپشن آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ اناٹمی, اس کو کلک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں صرف پریکٹس دیکھنی ہے کہ ہمارا پیپر بیسیکلی ہوگا کس طریقے سے. ہمیں یوزر نیم پاسورڈ کہاں انٹر کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں دیکھیں کورس کیٹیگری. کورس کیٹیگری آپ لوگوں کو تب سلیکٹ کرنی ہے جب آپ لوگوں کے پاس پیپر جنریٹ ہوگا اور آپ کو اس میں سے اپنی کلاس کو سلیکٹ کرنا ہے. ابھی تو انہوں نے ایگزامپل کے طور پر بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں, لیکن اگر آپ پوسٹ آر این کے ہیں فرسٹ سیمسٹر کے تو یہاں پر پوسٹ آر این فرسٹ سیمسٹر آ جائے گا. اگر آپ جنیرک بی ایس این فرسٹ سیمسٹر کے ہیں تو یہاں پر جنیرک بی ایس این فرسٹ سیمسٹر آ جائے گا. اگر آپ پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے ہیں تو یہاں پر پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں, سیمپل کوئز کے اوپر کلک کرتے ہیں. اچھا اس کا جو مطلب لوڈ ہونے کا ٹائم ہے وہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پر آ کے چیک کر رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم ویب سائٹ کے اوپر کس طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب بھی کسی ویب سائٹ کی جو بینڈوڈتھ ہوتی ہے, بینڈوڈتھ کے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو ہے جو 1 ٹیرا بائٹ کی ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے 1 ٹیرا بائٹ سے زیادہ کا جو ڈیٹا ہے وہ انسرٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی سی لوڈ ہونے میں ٹائم لیتی ہے. اچھا پیپر نہیں اوپن ہوا کوئی مسئلہ نہیں, ہم پریکٹس ایگزام پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے. اصل میں انہوں نے ابھی ڈیولپ کی ہے تو کچھ ان کی ویب سائٹ کے اندر تھوڑی سی پرابلم ہے. مطلب بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب یہ لوگ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں تو اپڈیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, چاہے کوئی بھی ویب سائٹ ہو. یہ ڈاؤ کی ہے فار ایگزامپل, اگر آپ کسی اور ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو اگر وہ بناتے ہیں تو وہ اپڈیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کچھ آپشن آ گئے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, پریکٹس ایگزام کے اوپر کلک کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ایگزام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر کے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یوزر آئی ڈی یہ ہے, پاسورڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئز جو ہے وہ منڈے کو اوپن ہوا تھا, لیکن یہ پریکٹس ہے. اب انہوں نے جب فرسٹ ٹائم جنریٹ کیا تھا تو وہ 16 مارچ 2020 کو 11:01 پہ انہوں نے جنریٹ کیا تھا. اچھا یہاں دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے جو ہے مطلب پریکٹس کی ہے تو دکھایا جا رہا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے لاسٹ میں جائیں گے آپ, سب سے لاسٹ میں یہاں رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس اسکرول بار ہوگی, اس سے بالکل نیچے چلے جائیں گے اور یہاں دیکھیں ری اٹیمپٹ کوئز کا جو ایک آپشن ہے اس کو کلک کریں گے. وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ نے ایک ہی پیپر کے اوپر پریکٹس کی ہے, کیونکہ یہ پریکٹس آئی ڈی صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے ڈاؤ سے ایفیلیٹ تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ آئے ہوں گے تو سب نے اٹیمپٹ کیا ہوگا, تو اس وجہ سے وہاں پر بہت ساری چیزیں اٹیمپٹ کی ہوئی نظر آ رہی. اچھا یہاں دیکھیں آپ کے پاس سوال لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمیں مطلب فار ایگزامپل کوئی بھی جواب ہے اس کو چیک لگا کے نیکسٹ کرنا ہے. اچھا موبائل کے اوپر بھی اسی طریقے سے ویو ہوگی, بس ہوتا یہ ہے کہ اسکرین کو تھوڑی سی اسمال کر دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کی اسکرین کو تھوڑا سا کنجسٹڈ کر دیتے ہیں, یعنی کسی طریقے سے آپ کے موبائل کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا میں نے جیسے ہی فرسٹ کویشچن کے اوپر ٹک لگا کے نیکسٹ کیا تو دوسرا کویشچن آ گیا. ٹھیک ہے, اسی حساب سے آپ کو چلتے جانا ہے, لیکن پراپر طریقے سے جس کا جواب ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو چلتے جانا ہے. اچھا جب آپ کیا کہتے ہیں اپنے سارے سوالات کمپلیٹ کر لیں گے. اچھا یہاں تو 8 ہی آ رہے ہیں, اگر آپ کے سوال 40 ہوں گے تو یہاں 40 آتے رہیں گے, تو اس حساب سے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں اگر آپ کسی سوال کا کوئی جواب غلط دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر انہوں نے کیا آپشن رکھا ہوا, آپ بیک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے سوال کے اوپر بیک جا سکتے ہیں, وہاں سے اپنے سوال کا جو جواب ہے اس کو کلیئر کر کے دوسرا جواب آپ رکھ سکتے ہیں. تو مطلب اسی طریقے سے آپ سارے سوالات کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں ایک آپشن ہوگا, مطلب سبمٹ کا آپشن ہوگا, تو وہ جب آپ پریس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پیپر جو ہے جس طریقے سے آپ گوگل فارم کے اوپر سبمٹ کرتے تھے اسی حساب سے وہ سبمٹ ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میں نے گائیڈ کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو لاگ ان ہونا ہے, کس طریقے سے آپ کو سیمپل پیپر کے اوپر جانا ہے,
تو آپ وہاں جا کے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا اپنا پیپر بھی جنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب کو بہتر سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.